اب کمال قریب سے گزرا۔ چمپا باجی مبارک ہو، تمہارا پاکستان بن گیا۔ اس کے لہجے میں جس قدر تلخی، نفرت اور شکستہ دلی چھپی تھی، اس کا احساس کر کے چمپا لرز اٹھی۔ اس کا خیال تھا کہ اب کمال ایک اور تقریر کرے گا، اسے برا بھلا کہے گا، مگر یہ کیا ہوا کہ کمال اب بالکل خاموش تھا، گویا اب مزید کچھ کہنے، سننے، خفا ہونے، بحث کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ باتوں کا دور ختم ہوا، اب ایک حقیقی دنیا سامنے تھی، فیصلے اور عمل کی منتظر۔ کمال ایک لحظے کے لیے خاموش کھڑا پھاٹک کو دیکھتا رہا، جس کے ایک اندھیرے طاقچے میں چوکیداری کی لالٹین جل رہی تھی۔ اس کے بعد وہ بھی چپ چاپ آگے چلا گیا۔ وہ اکیلی وہاں پھولوں کی نیم تاریکی میں کھڑی رہی۔ یہ سب اس کا ساتھ چھوڑ کر اپنے اپنے رستے پر چلے گئے۔ وہ پھاٹک سے نکل کر سڑک پر آ گئی۔ سارے میں سناٹا چھایا تھا۔ مکانوں اور درختوں کے پرے گلفشاں میں روشنیاں جل رہی تھی۔ گلفشاں جو اس کے لیے اجنبی تھی، مگر اس میں وہ موجود تھا، وہ جو اس کا ہاتھ تھامے گا، وہ اس کے رستے پر چلے گی۔ آخر زندگی میں رومان اور محبت اور گلاب کے شگوفوں کا وجود ہے کہ نہیں؟ انسان کہاں تک مقصد سایوں کا تعاقب کرے؟ وہ اس سے کہے گی، لو بھئی میں یہاں ہوں، ہنگامے ختم ہوئے، اب سکون اور آرام کا وقت ہے۔ ان لوگوں کو جدوجہد اور مصائب کی وادی میں دیوانوں کی طرح اپنے بال نوچنے اور خاک چھاننے دو۔ ایک وقت آئے گا جب یہ بھی تھک جائیں گے اور منہ لٹکا کر اپنی جائے پناہ تلاش کریں گے۔ لو میں آن پہنچی۔ خالص رومان کا مطلب میں پوری طرح نہیں سمجھ پائی، جس کے تم سمبل ہو۔ یہاں ہر چیز کا سمبل موجود ہے۔ ان لوگوں نے سمبلز میں ساری زندگی کو تقسیم کر دیا تھا، مگر اب میں تمہاری اور آتی ہوں۔ پھاٹک پر اسے رام اوتار ملا۔ بھیا صاحب ہیں؟ اس نے دفتن محسوس کیا کہ اس کی آواز کانپ رہی ہے۔ وہ چوروں کی مانند خوفزدہ ہے۔ وہ گلفشاں میں سینت لگانے آئی ہے۔ بھیا صاحب تو ابھی ابھی چلے گئے۔ کہاں؟ اب اندھیرے میں سے نکل کر گنگا دین بھی سامنے آ گیا۔ کہاں چلے گئے بھیا صاحب؟ چمپا نے دہرایا۔ وہیں، رام اوتار نے تلخی سے جواب دیا، مسلمانوں کے پاکستان۔ اب آپ بھی چلی جائیے گا، سب چلے جائیں گے، ہم اکیلے رہیں، ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ گنگا دین رام اوتار کے قریب آ گیا۔ وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا اور روز ہندی اخبارات کا مطالعہ کرتا تھا۔ بھیا صاحب بڑے بے وفا نکلے۔ چمپا بیٹا کو چھوڑ کر چلے گئے چمپے سے، انہوں نے ہمیں بھی چھوڑ دیا۔ بھیا صاحب نے گنگا دین سے دغا کی۔ بڑی بے وفا بے مروت قوم ہے۔ اسے صبح کا ہندی اخبار کا ایڈیٹوریل یاد آیا، جس میں مسلمانوں کو غدار بتایا گیا تھا۔ بھیا صاحب بمبئی گئے ہیں، ہوا جہاں جن کا بٹوارا ہوت ہے۔ اپنے مسلمانی جہاز لے کر کراچی چلے جائیے، قدیر بداوت رہے۔ رام اوتار نے اطلاع دی۔ ہو لا لا لا۔ اس نے طوطوں کو اڑانے کے لیے پھولوں کے درختوں پر ایک پتھر پھینکا۔ گنگا دین اور رام اوتار کو اپنی اپنی سوچ میں ڈوبا چھوڑ کر وہ واپس لوٹے۔ بھیا صاحب چلے گئے، کیونکہ گھوڑوں اور تیز رفتار موٹروں اور لڑکیوں کے علاوہ اب ان کی زندگی میں ایک نئی دلچسپی پیدا ہو چکی تھی۔ نیا ملک، نیا عہدہ، ترقی، نئے مسائل۔ مردوں کی دنیایں بالکل علیحدہ ہوتی ہیں۔ اس آدمی کے لیے میں نے اتنا وقت برباد کیا، ارے میں کتنی مورخ تھی۔ پھر اسے احساس ہوا، ساری بات یہ تھی کہ بھیا صاحب بے حد خوبصورت تھے اور اس نے بھیا صاحب کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ یادوں کے خزانے میں ایسے وقت کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن مجھے ان سے محبت نہیں تھی، ہرگز نہیں۔ سامنے ان کی سابقہ کائنات پھیلی ہوئی تھی، گلفشاں کا لون جس کے سرے پر یوکلپٹس کے درخت کھڑے تھے، ان کی مساح ہنسییں، کمال، گنگا دین، ان کا خاندان، ان کی کزن تہمینہ جو اندر بیٹھی ہوگی، وہ بھی ان پر جان دیتی تھی۔ بھیا صاحب خوبصورت تھے اور مغرور، ان کو غرور جانے کاہے کا تھا۔ چمپا کو سوچ کر ہنسی آ گئی۔ اس کا جی چاہا خوب زوروں سے کہکا لگائے۔ انسانوں کو آخر غرور ہوتا ہے کس بات پر؟ اپنی شخصیت پر؟ شخصیت، گوتم نیلمبر اپنے ذہن پر نزاع ہیں۔ کمال کو اپنی اصول پرستی کا غم ہے۔ تہمینہ اپنے انکسار اور مزاج کی نرمی پر فخر کرتی ہے۔ لوگ اس قدر خود پرست کیوں ہیں؟ چمپا نے چلتے چلتے آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش آ رہی ہے، ہواؤں میں آزادی تھی۔
پتیوں کی سرسراہٹ میں عجیب قسم کی طمانیت پنہاں تھی۔ میں ہی محسوس کر رہی ہوں یا اور لوگ بھی اس آزادی کا احساس کر سکتے ہیں، مثلاً تہمینہ اور گوتم جو اپنے کزن کی بیوی شانتا پر عاشق ہے۔ ہاں ہاں، ہاؤ فنی، اس نے دل میں کہا۔ پھر اس نے بے تحاشا بھاگنا شروع کیا۔ وسیع خوشبودار زمین چاروں طرف پھیلی تھی، باغوں کے گیلے رستے جن کے دونوں طرف اونچی باڑیں تھیں، روشیں، گھاس جس پر سرخ بیر بہوٹیاں چل رہی تھی، آم کے درختوں پر عہدے گہرے بادل جھکے تھے، زمین میں سے نمی اور خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی، شفاف پانی کے برساتی نالے کے برابر جو پگڈنڈی ایسی بن گئی تھی اسے الانگ کر وہ برسوں دوسری لڑکیوں کے ساتھ یونیورسٹی جاتی رہی تھی۔ سامنے مولسری والی سڑک پر سیک زرتے اب بھی لڑکیوں کے پرے ہاسٹل کی طرف جا رہے تھے۔ گلفشاں کے احاطے کا چکر کاٹ کر وہ پچھواڑے والی سڑک پر آ گئی، جدھر سے اسے ایک کچا رستہ سنگھاڑے والی کوٹھی اور ندی کی سمت جاتا تھا۔ سامنے سرکنڈے کی ٹٹی لگی تھی، چاروں اور پھولوں کی بیلیں جھکی ہوئی تھی، ہرے طوطے شور مچا رہے تھے، ہر چیز وہیں تھی۔ سامنے لوکی بیل میں سے اسے کمرن کا آنچل نظر آیا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ کمرن نے دفتر سامنے آ کر پوچھا۔ کچھ نہیں دریبر کی بیوی، اس نے کہا۔ کمرن چپ کھڑی سے دیکھتی رہی۔ ہم یہاں بیٹھ جائیں دریبر کی بیوی؟ جی ہاں، آئیے، ضرور بیٹھیے، بارش آ رہی ہے بیٹا، اور سارے میں آ جائیے۔ وہ شاگرد پیشے کے برآمدے میں آ گئی۔ برآمدے کا فرش خنک تھا، منڈیر پر برتن رکھے جگر جگر کر رہے تھے، دیوار پر قدیر کی گول کالی ٹوپی کھونٹی پر ٹنگی تھی، چادر پر پاپڑ بیلے تھے، پاپڑ سکھائے، خاطر تنکو کھام او نہیں ملت ہے۔ کمرن نے بات شروع کی، اسے معلوم تھا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ اندر کوٹھی میں بھی سناٹا تھا۔ بیٹا، آپ لوگ منی کی طبیعت نہیں جانت ہے، ہم نیچ تو ای جانت ہن کے منی جہیں رہے خوش رہت ہے، جو برابر او کی ٹہل کیے جاؤ، او کے لیے اپنی زندگی تج ڈالو، ویسے ہی لوگ کسی سے خوش نہ ہووت ہیں۔ ہم تہمینہ بیٹا کو کیسے سمجھائیں کہ لڑکین کا اپنا اوقات پہچاننے کا چاہیے؟ وہ بھیا صاحب سے بگڑ گئی، وہ ان سے ایک ٹہو بات کیے بغیر ہی پاکستان چلے گئے، اب بیٹا صاحب رووت ہیں۔ چمپا خاموش رہی۔ لڑکی کی اوقات ہے، لڑکی کی کیا اوقات ہے؟ کمرن اداسی سے کہتی رہی۔ مہرا روبن بن جائے تب بھی منے کی نوکری، محتاری بن جائے تب بھی، اور جب بڑھوتی کے زمانے میں بہو بیاہ کر لائے او کی دھونس الگ سہے۔ کہ آپ ہو بلائت جا رہی ہو؟ ہاں شاید۔ اچھا ہے بیٹا، مل اگر ان کو چاہت ہے، جی کا چین ان کو چھوڑ کر بھی نہ ملیے، بھیا صاحب نہ سہی، کوئی اور سہی، سب منی ایک سی تھوڑا ہی ہووت ہے دریبر کی بیوی، چمپا نے ذرا گھبرا کر کہا۔ پروائی کا ایک جھونکا آیا، بارش کے قطرے ٹپ ٹپ چھر پر برس گئے۔ سب منی ایک سے ہووت ہے بیٹا، کمرن نے کہا۔ پان بنائی؟ نہیں کمرن، رہنے دیو، اب ہم کو چلنا چاہیے۔ چمپا پیڑی پر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چھتری سنبھال کر پگڈنڈی پر سے گزرتی درختوں میں غائب ہو گئی۔ کمرن چھپر میں سے باہر آ کے اداسی سے اسے دیکھتی رہی۔ ای بٹیا ون بات کاہے نہیں سمجھ پاوت ہے؟ اس نے چھٹکی رمدیا سے کہا۔ بٹیا ون میں ہمت نہیں، ڈرت ہیں، سمجھتے ہیں تھوڑا سا انگریزی پڑھ لیں تو دنیا جان جائیں گی، بٹیا ون میں ہمت نہیں، چھٹکی نے سر ہلا کر کہا۔ طلعت تمبورا اٹھا کر برآمدے میں آن بیٹھی۔ اس نے اب کے ساون گھر آ جا الاپنا چاہا، مگر آواز اس کے حلق میں اٹک گئی۔ تہمینہ کمرے میں بیٹھی مشین پر بلاؤز سی رہی تھی۔ بارش بند ہو جانے سے ایک دم حبس طاری ہو گیا۔ طلعت اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ بھیا صاحب کو گئے کئی دن گزر چکے تھے، اب وہ کراچی میں ہوں گے، ایسا لگتا تھا گویا وہ کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ یہ بالکل صحیح تھا، کس ہماری دنیا میں ان کی کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ پاکستان نہ جاتے تو اور کہاں جاتے؟ فکر ہر کس بقدر ہمت دوست، طلعت نے سوچا۔ ان کا جانا بالکل لاجیکل تھا، ان کے جانے سے گویا پہلا ایکٹ اپنی تکمیل کو پہنچا۔ وہ بلا کیا کھا کر ہمارے ساتھ ہمارے طوفانوں کا مقابلہ کرتے، بگھوڑے کہیں کے۔ وہ تہمینہ کی مدد کے لیے مشین کا ہینڈل گھمانے لگی۔ چمپا باجی نے بڑے خوبصورت کن پیس خریدے ہیں، اس نے مخصوص کچھ بات کرنے کی خاطر کہا۔
तहमीना ने सर उठाकर उसे देखा, गोया वह बड़ी पुरइसरार हस्ती थी। पंखा घूं घूं करता चलता रहा। बाहर दरख्तों में एक कोयल मुस्तकबिल को किए जा रही थी। बहुत दूर से राम उतार की आवाज़ आ रही थी। तल्लत में यकलख्त खुद अदमादी वापस आ गई। दरअसल आपी ये सब जज्बात की बात है, जज्बात और ज़हनी हमदर्दी और इक्वेशन। उसने आलमाना अंदाज में कहना शुरू किया। इतना अरसा गौतम वगैरह की संगत में गुजार कर इसे इन अल्फाज पर यकीन आ गया था। अब तुमने भी ये 420 शुरू की, तहमीना ने उकता कर कहा। 420? तल्लत ने दहशत ज़दा होकर कहा। आपी ये असलियत है, प्रॉब्लम्स का मुसल्लस बन जाता है। तुम्हारा प्रॉब्लम, भैया साहब या चंपा बाजी का प्रॉब्लम, और इन सब का इंटरेक्शन, यानी कि। तहमीना ने उसे गौर से देखा। तुम डॉक्टरिएट के लिए कैम्ब्रिज जा रही हो ना? तल्लत बुरा मान गई। मुझे बेवकूफ़ समझती हैं, कसम खुदा की आपी, मुझे बेवकूफ़ समझती हैं। आपके नज़दीक मैं चौध हूँ? उसने दुख से पूछा। नहीं, तुम बेहद अक्लमंद हो, मगर औरत भी हो। आपी, तल्लत दहाड़ी, आपी तुमने हद कर दी। तुम इस कदर बूढ़ सवा हो गई, तुमने पढ़ लिख कर गधे पर लाद दिया। उसका जी चाहा आपी के जहनीत पर दहाड़े मार मार कर रोए। हाय आपी। उसने तहमीना को अलमारी में से रंगीन धागे की रीलें निकालते हुए देखकर कहा, अरे तुम तो मूवमेंट में शामिल थी, तुमने बड़े बड़े मार्के सर किए थे। वो 42 का वाक़या याद नहीं, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का मार्च कायर आया था और तुमने काली झुंडियों के जुलूस की क़यादत की थी। रशीदा आपा की तुम लेफ्टिनेंट रही। क्या क्या तकरीरें तुमने यूनियन में कर डाली। चंपा बाजी जैसी रिएक्शनरी को तुमने एजुकेट करने की कोशिश की, और अब तुम औरत का लेबल चिपका कर कान्या हो गई। अरे लड़ो, काम करो। भैया साहब चले गए तो क्या हुआ? यहाँ मुर्गा नहीं होता वहाँ सवेरा नहीं होगा। भैया साहब की कौम के सैकड़ों मौजूद हैं, और ये इसरार मेरे पल्ले नहीं पड़ते कि इनसे ब्याह करने से शिद्दत से इनकार भी है, और अब बैठी रोती है। जहन्नुम में जाइए भैया साहब। अरे उनका दिमाग तुमने ही ख़राब किया था। नर्मला बिल्कुल ठीक कहती है, मर्दों को इतना मुंह ही नहीं लगाना चाहिए, वरना उनका दिमाग ख़राब होते क्या देर लगती है। अरे पूछो, आप हैं कौन चीज़? न शक्ल न सूरत, गोरा रंग, मूली का ऐसा, हेराटिलियन लोफ्रासी शक्ल का होता है। ऐसे ऐसे 80-360 हर जगह मारे मारे फिरते हैं, और पूरे 6 साल तक ऐन तुम्हारी नाक के नीचे चंपाबाजी से फ्लर्ट किया, और अब तशरीफ़ ले गए तो बैठी चहको पहको रोती हैं। अरे लगा लेती एक जूता भैया साहब की नाक पर। तल्लत, वो तुम्हारे बड़े भाई हैं, बदतमीज़ी मत करो। हाँ और क्या, अब इसी की कसर रह गई है कि तुम उनकी तरफदारी भी करो। पुरानों में यही लिखा है, हर पतिव्रता स्त्री का यही धर्म है। ला हौला वला कुव्वत। मैं कहती हूँ, तुम में और छटकी में क्या फ़र्क है? वो भी राम उतार के हाथ से रोज़ पिटती है। हुसैनी की बीबी ने कल उसकी हमदर्दी में राम उतार को बुरा भला कहा तो ऐ लो, वो हसीनी की बीबी की जान को आ गई कि ख़बरदार जो मेरे आदमी को कुछ कहा। इतना कहते कहते गमो गुस्से से तलत रोहांसी हो गई। भैया साहब की बजाय उसे आप ही पर गुस्सा था। अगर उम्र में बड़ी ना होती तो उनकी इतनी ठिकाई करती कि सारी वफ़ादारी और मोहब्बत और बूढ़ सवार रोमानियत हवा हो जाती। हाय हाय। उसने दिल ही दिल में बेजताब खाना शुरू किया। आखिर वो उठकर कमरे से निकल भागी। साइकिल उठाकर वो नर्मला के घर पहुंची। वहां जाकर उसने चुकंदर की भुजिया खाकर पिया, और नर्मला और मालती और हरिशंकर के साथ बैठकर तरफ चाल खेलत। तब जाकर उसका गुस्सा ज़रा ठंडा हुआ। तल्लत के जाने के बाद तहमीना मशीन पर से उठी और दरीचे में जा खड़ी हुई। पहला एक्ट ख़त्म हुआ। उसने दिल में कहा, हवा में तूफ़ान लर्ज़ रहे हैं और गुलफशां की बुनियादें हिल चुकी हैं। हम सब के ज़ाती तूफ़ान। अगर ड्रामा लिखा जाए तो किरदार की तशरीह यूँ होगी। नवाबज़ादी तहमीना बेगम, उम्र 25 साल, फर्स्ट ईयर क्लास, MA, सावली दुबली, हसास, अंदर ही अंदर गम खाती रहती है। घर में आपी के नाम से पुकारा जाता है। खलीक और मंकसरुल मिजाज, मगरूर। इस हकीर वजाहत के बाद और क्या बाकी रह जाता है? ड्रामे के 5वें एक्ट में होगा 10 साल का वक्फा। तहमीना जब ज़रा मोटी हो गई है, बच्चे को गोद में लिए गिनगुना रही है। मैं खाऊं मोर बाला खाए, बाले का जुठा कूद न खाए।
بالغ۔ چہرے پر معصومیت اور اشتیاق کی جگہ صبر اور سکون آ گیا ہے۔ صبر اور سکون، لا حول ولا قوت۔ وہ برآمدے میں آ گئی۔ بارش تھم چکی تھی۔ چبوترے پر بہت سے رشتہ دار بچے کوڑا جمال چاہی کھیل رہے تھے۔ درختوں کے پرے سوسن طلعت کی چنریاں رنگ کر پھیلا رہی تھی۔ کمال نے چبوترے کی منڈیر پر سے جھانکا۔ واہ، کیا سہانا منظر ہے! دوپٹے رنگے جا رہے ہیں، آپ بھی مشین چلا رہی ہیں۔ برآمدے میں تخت پر 3-4 خلائیں مصروف گفتگو ہیں۔ وہ بھی اندر آ کر نہایت ذہانت سے ان کی باتوں میں حصہ لینے لگا۔ جی ہاں، چھوٹی خالہ ٹھیک کہتی ہیں، ضرور پاکستان جائیے، وہاں بڑے ٹھاٹھ رہیں گے۔ وہ بیچ بیچ میں لقمہ دیتا جا رہا تھا۔ تہمینہ نے اسے دریچے میں سے دیکھا۔ یہ سب ڈرامے کے کردار تھے جو خواب میں چل پھر رہے تھے۔ اسٹیج پر دھندلکا چھا گیا تھا۔ وہ بھی باہر آ گئی۔ کمال نے بچوں کو کوڑا جمال شاہی کھلانا شروع کیا۔ کوڑا جمال شاہی، پیچھے دیکھا مار کھائی، پیچھے دیکھو۔ ہیلو آپی، اس نے دوڑتے دوڑتے کہا۔ سل گئے بلاؤز؟ کوڑا جمال شاہی۔ تہمینہ برآمدے کے ستون سے ٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ کوڑا جمال شاہی، آپی چمپا باجی تشریف لے جا رہی ہیں، بلکہ لے گئی تشریف۔ پیچھے دیکھا مار کھائی۔ کیا ہوا؟ کہاں؟ تہمینہ نے چونک کر پوچھا۔ فرانس۔ کوڑا جمال شاہی، اس نے زور سے ایک چھوٹی سی بچی کو چنے ہوئے دوپٹے سے مارا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اس کے پیچھے دوڑی۔ کیسے؟ تہمینہ نے آواز دی۔ یونیورسٹی اسکالرشپ، کمال نے کہا۔ بچوں نے تیزی سے گھومنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کمال دوپٹے کی کنڈلی گھاس پر پھینک کر باہر بھاگ گیا۔ سڑک پر آ کر کمال نے گلفشاں پر ایک نظر ڈالی اور جیبوں میں ہاتھ ٹھونس کر سنگھاڑے والی کوٹھی کا رخ کیا۔ اگست کی بارشیں اب کے ایسی ٹوٹ کے برسیں کہ زمین آسمان ان میں ڈوب گئے۔ سنگھاڑے والی کوٹھی کا رخ کیا۔ سیتل پاٹی بچھا کر وہ سب بیٹھے بادلوں کو دیکھتے رہے۔ موقع کی مناسبت کے لحاظ سے طلعت نے دوبارہ تانپورے کے ٹون کر کے ملہاڑ شروع کرنا چاہا، مگر ساری آوازیں ڈوب چکی تھی۔ بارش کا پانی جو شفاف تھا، شرون کی الواحی دھند جو کائنات پر تیرتی تھی، اس میں خون ملا تھا، خون کی برکھارت، خون کی کیچڑ، خون برسانے والے بادل۔ خون کی اس فراوانی سے طلعت عاجز آ گئی۔ نرملا کی نئی کینوس کے کرمزی رنگوں میں سے خون نظر آیا، گھومتی خونی ندی تھی جو بہہ رہی تھی۔ حالانکہ یہ صرف ڈوبتے سورج کا عکس تھا۔ پھولوں پر خون تھا، انسانوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے سہم کر نرملا اور ہری شنکر کو دیکھا۔ اور اب دونوں بھائیوں میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو ارجن نے اپنی کمان اٹھا کر کرشنا سے کہا، او جناردن، میرا رتھ دونوں فوجوں کے درمیان کھڑا کرو تاکہ میں دیکھوں کہ مجھے کون سا فریق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور کرشنا نے رتھ وہاں سے لے جا کر کھڑا کر دیا اور ارجن نے دیکھا کہ دو نو فوجوں کے درمیان کھڑا کر دو تاکہ میں دیکھوں کہ مجھے کون سا فریق کا ساتھ دینا ہے۔ اور ارجن نے دیکھا کہ دونوں فوجوں میں سے ایک دوسرے کے پرکھ، باپ دادا، بھائی، بھتیجے، بیٹے، دوست، استاد، رفیق ایک دوسرے کے خلاف صفِ آراستہ کیے کھڑے تھے۔ شب کنتی کے بیٹے نے دکھ میں ڈوب کر کہا، اور کرشنا، یہ منظر دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں شل ہیں، میرا حلق سوکھ رہا ہے، میرا جسم تھر تھر کانپتا ہے، میرے سر کے بال کھڑے ہو گئے ہیں، میری کمان میرے ہاتھ سے گری جا رہی ہے، میرا بدن تپ رہا ہے۔ او کیشوا، میں سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، میرا دماغ چکرا رہا ہے، مجھے برے شگون دکھلائی دے رہے ہیں۔ او مادھو، میں اپنے ہی کنبے، اپنے دوستوں اور اپنے استادوں کو مارنا نہیں چاہتا، کیونکہ کنبے کی تباہی سے قدیم روایتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور روحانیت کے خاتمے کے ساتھ کنبہ بھی تباہ ہو جائے گا، عورتیں نیک نہ رہیں گی، اور پرکھوں کی عزت خاک میں مل جائے گی، پرکھوں کی تقدیس کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ او مادھو ساون، میں نہیں جانتا کہ ہم دونوں میں سے کون بہتر ہے، میں یا میرے دشمن۔ ہمیں ان کو زیر کرنا چاہیے یا انہیں ہمیں۔ او گوندا، میں نہیں لڑوں گا۔ ہندوستان، 1947۔ سرل ڈیرک ایڈون ہاورڈ ایشلے نے پھر وقت پر نظر ڈالی اور پکیڈیلی کے ٹیوب اسٹیشن میں کھڑی گھڑی کے نیچے، جس میں ساری دنیا کا وقت معلوم ہو جاتا تھا، ٹہلنا شروع کیا۔
اسے سخت کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ اس قسم کے رادے دو سے اسے ہمیشہ سے نفرت تھی، مگر وہ چمپا احمد سے وعدہ کر چکا تھا کہ اسے تھیٹر لے جائے گا، اور وعدہ نبھانا بہرحال ضروری تھا۔ تنگ آ کر اس نے نیو اسٹیٹس مین اینڈ نیشن کو دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں گوتم نیلمبر کا جو خط تقسیم ہند اور جنگ اور پرامن کے مسئلے کے متعلق چھپا تھا، سرل بےتاب تھا کہ سریکھا کے گھر پہنچ کر اس پر دوستوں سے بحث کرے۔ سرل دوسرے لارڈ بارن فیلڈ کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کے دادا پہلے لارڈ سرل ڈیرک ایڈون ایشلی نے اس ارسٹوکریٹ خاندان کی بنیاد رکھی تھی جو اب سٹی میں روبر اور جوٹ کی تجارت پر چھایا ہوا تھا۔ سرل کے پردادا سر ہاورڈ ایشلے ایک مفلوک الحال پادری کے بیٹے تھے جو 18ویں صدی کے آخر میں کلرک کی حیثیت سے بنگال گئے تھے، جہاں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت کے دوران نیل کی تجارت سے لاکھوں روپے کمائے۔ روایت تھی کہ شاہ عود کے دربار میں انہوں نے خوب ہاتھ رنگے، اور جو لاکھوں پاؤنڈ کی مالیت کے ہیرے جواہرات شاہ عود نے ان کے تحفے میں دیے، وہ علیحدہ وہ سکسیسی صوبے کے گورنر بن چکے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کے اکلوتے لڑکے نے جوان ہو کر انگلستان میں ربر کی تجارت شروع کی، گاؤں اور محلات خریدے، لارڈ کا خطاب حاصل کیا، پارلیمنٹ میں بیٹھا اور باقاعدہ ارسٹوکریسی میں شامل ہو گیا، یہ پہلا لارڈ بارن فیلڈ تھا۔ اس کی تجارت بڑھتی اور پھیلتی ہوئی سلطنت برطانیہ کے ساتھ سارے مشرق میں پھیل گئی۔ اس کا بیٹا دوسرا لارڈ بارن فیلڈ امپائر کا اور بھی زیادہ قابل فخر فرزند ثابت ہوا۔ اس نے برطانیہ کی فورن سروسز میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ترکوں اور افغانوں کا قلعہ کما کیا، ہندوستان کی تحریک آزادی کے خلاف پارلیمنٹ میں قانون وضع کیے، کلکتہ سے ایک کنزرویٹو اخبار نکالا۔ ایک صحیح النسب ٹوری کی حیثیت سے اسے کالوں خصوصاً نیم وحشی ہندوستانیوں سے دلی نفرت تھی۔ چند اعلیٰ خاندان محمد نژ کو البتہ وہ گوارا کر لیتا تھا، جن کے ساتھ وہ کبھی ہندوستان جاتا تو گریٹ ایسٹرن کلکتہ یا امپیریل ہوٹل دلی کے لاؤنج میں بیٹھ کر اپنے دادا نواب سرل ایشلے کا تذکرہ کر لیا کرتا تھا۔ اس کے دادا نواب سرل ایشلے فی الواقع بڑی رومانٹک ہستی رہے ہوں گے، جو اردو میں شعر کہتے تھے اور مرغے لڑاتے تھے، کتھک ناچ دیکھتے اور حقہ پیتے تھے۔ ان کی ایک تصویر رائل اکیڈمی کے مصور زوفنی نے بنائی تھی، جس میں وہ ایک بڑے بڑے ستونوں والے برآمدے میں آرام کرسی پر بیٹھے پیچوان گڑگڑا رہے ہیں، اور کالا بھجنک نیٹو ملازم پیچھے کھڑا مورچھل چل رہا ہے۔ پس منظر میں تاڑ کے پتے ہیں۔ یہ تصویر میز کے وسطی حال میں لگی تھی۔ دوسرے لارڈ بارن فیلڈ دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں جرمنوں کی بمباری کا نشانہ بنے۔ ان کے 2 لڑکے تھے۔ بڑا لڑکا تیسرا لارڈ بارن فیلڈ خاندانی کاروبار اور ریاست کا مالک تھا۔ سرل چھوٹا لڑکا تھا۔ بارن فیلڈ خاندان کا ستارہ اب گردش میں تھا۔ ملایا میں ان کے ربر کے جنگلات میں کمیونسٹ چھپے بیٹھے تھے۔ کینیا میں ماؤ نے ادھم مچا رکھی تھی۔ ہندوستان کو جب سے آزادی ملی تھی، کلکتہ کی مارکیٹ بھی ڈاؤن ہو رہی تھی۔ لارڈ بارن فیلڈ اب مشرقی پاکستان میں روپیہ لگا رہے تھے، اور اتوار کے روز اپنے خاندانی محل بارن فیلڈ پر ٹکٹ لگا کر پبلک کو اس کی سیر کراتے تھے۔ محل بیش قیمت نوادر سے پٹا بڑا تھا، اور اس کے چاروں طرف سینکڑوں ایکڑ پر پارک پھیلا ہوا تھا۔ لارڈ بارن فیلڈ کو تجارت اور زمینداری کی پریشانیوں اور اقتصادی مشکلات نے قبل از وقت بوڑھا کر دیا تھا، لیکن سرل ان سب مادی جھگڑوں سے بے نیاز کیمبرج میں فلسفہ پڑھتا تھا۔ چھوٹا بیٹا تھا، لہٰذا اسے ہر صورت میں اپنی روزی خود ہی کمانا تھی۔ ایک اور مصیبت یہ تھی کہ جب اس نے روز ماری سے شادی کی تھی، بڑے بھائی لارڈ بارن فیلڈ نے اسے قطع تعلق کر لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ لیڈی ستھیا سے اس کا بیاہ رچائیں گے، چاہے خاندان کے افراد اس میں شریک ہوں گے۔ ایک ڈیوک کا سرل داماد بنے گا۔ انگلستان کی ارسٹوکریسی کے بچے کھچے افراد کو چاہیے کہ اس نازک دور میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں، مگر سرل اس سرپھرے لڑکے نے تو لٹیا ڈبو دی۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ لونڈا کمیونسٹ ہو گیا، لیکن ان کا شبہ غلط نکلا۔ اس لڑکے کو سیاست سے چندہ دلچسپی نہیں تھی۔ وہ خدا کے فضل سے فلسفی تھا۔ جنگ کے زمانے میں تعلیم ادھوری چھوڑ کر اس کو پائلٹ بننا پڑا تھا۔ مہاتما گاندھی کی اہنسا کا پرستار تھا، اور برلن اور کولون پر جا کر بم گراتا تھا۔ جنگ کے بعد وہ کیمبرج واپس لوٹا۔
روز میری جس سے اس نے شادی کی متوسط طبقے کی ایک لڑکی تھی جس سے اس کی ملاقات آرٹسٹوں کی ایک پارٹی میں ہوئی جہاں آرٹسٹ لوگ رت جگہ منا رہے تھے۔ یہ لڑکی خوبصورت نہ تھی، مجسمے بناتی تھی، بیچاری کامیاب سنگ تراش بھی نہیں تھی، اس لیے سرول کو بہت اچھی معلوم ہوئی۔ مکمل ماہر فن لڑکیاں اسے سخت ناپسند تھیں۔ یہ لڑکی نامکمل تھی، اس کی تکمیل ضروری تھی، سرول نے سوچا، لہٰذا اسے شادی کر لی اور لندن سے فون پر اپنے بھائی اور باوج کا مطلع کیا۔ لارڈ بورن فیلڈ نے فی الفور اس کا جیب خرچ بند کر دیا۔ ایک تو روز میری گمنام اور مفلس، اوپر سے رومن کیتھولک۔ لارڈ بورن فیلڈ آگ بگولا ہو گئے، لیکن سرول نے پرواہ نہیں کی۔ وہ ہیکل کے مطالعے میں جٹا رہا۔ سرول کیمبرج میں پڑھتا رہا۔ اس کی بیوی اسٹیفرڈ شائر کے چینی کے کھلونے اور برتن بنانے کے ایک کارخانے میں نوکر ہو گئی۔ سرول کو بعض دفعہ اپنی انگلی پر شادی کی انگوٹھی دیکھ کر بڑا تعجب سا لگتا، پھر اسے دفن یاد آتا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کی ایک بیوی بھی ہے جو بڑی پیاری لڑکی ہے۔ مہینے میں ایک آدھ بار اس کی روز میری سے ملاقات ہو جاتی۔ ایک روز اسے بے حد لطف آیا جب وہ چند ساتھیوں کے ساتھ ایک چلنگ کا ٹکٹ خرید کر خود اپنے اسٹیٹلی ہوم کی سیر کرنے کے لیے جا پہنچا۔ اس کے بھائی اور باوج جنوبی فرانس گئے ہوئے تھے۔ ہاؤس کیپر اور اسٹاف کے لوگ محل کی سیر کرا رہے تھے۔ وہ نئے لوگ تھے، کسی نے سرول کو نہیں پہچانا۔ وہ سارے میں پھرا اور سوچتا رہا، کیسی عجیب بات ہے، میں یہاں پیدا ہوا تھا۔ سرول کے محل قصبے کے اختتام پر تھا۔ 400-500 سالہ قبل تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی کھڑکیاں اصل بلاؤن گلاس کی تھیں۔ ان گنت کمرے اور ہال اور غلام گردشیں۔ سرے پر لیڈی چیپل تھا۔ مارننگ روم میں ہمیشہ دھوپ آتی تھی۔ باغ میں ہود تھے اور روکڈ گارڈن اور ڈچ ودا کی چمن بندیاں اور اطالوی سنگ مرمر کے مجسمے پھولوں میں استادہ تھے۔ ایک زمانے میں وہ ان باغات میں خالص کنٹری اسکوائر کی مانی ٹویٹ کا سوٹ پہنے چہل قدمی کیا کرتا اور ٹہلتے ٹہلتے محل کے مغربی حصے کی سمجھ چلا جاتا جہاں 12ویں صدی کی 2 راہبات کی قبریں تھیں۔ قبریں اب خالی پڑی تھیں۔ ان کے تابوت کی جگہ جو پختہ گڑھا ہوا سا بنا تھا، اس میں اکثر بارش کا پانی جمع ہو جایا کرتا۔ ان قبروں کے پاس بیٹھ کر سرول نے لڑکپن میں گھنٹوں زندگی اور موت کے گورکھ دندے کے متعلق سوچا تھا۔ باہر والوں کے لیے اس محل کے چپے چپے میں افسانویت کی افراد تھی۔ سرول کو یہاں کوئی خاص بات نظر نہ آتی، سوائے اس کے کہ اتنا بڑا کھڑاک جو عمرہ کے طبقے نے پھیلا رکھا تھا کس قدر مذکّر خیز ہے۔ اسے تو اپنے پردادا نواب سرول ہاورڈ ایشلے کی ذات میں بھی کوئی رومان نظر نہ آتا۔ جانے کتنے غریب ہندوستانیوں کا خون چوس کر انہوں نے یہ دولت حاصل کی ہوگی، وہ سوچتا۔ اس قسم کے خیالات اس کے دماغ میں کمیونزم کے زیر اثر نہیں آتے تھے، بلکہ وہ کچھ صوفی منشا واقع ہوا تھا۔ W.E. ییٹس کا اس نے کافی مطالعہ کیا اور قرون سطح کے کیتھولک فلسفیوں کا، تو اس نے کہا کہ دنیا کے فانی ہونے سے کون منکر ہو سکتا ہے۔ اسی مارے جب وہ خود اپنے ہی محل میں اجنبی تماشائیوں کی طرح داخل ہوا تو اسے ایک عجیب سا سکون اور طمانینت کا احساس ہوا۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں وہ دوسرے جدید انٹلیکچوئلز کی طرح رومن کیتھولک نہ بن جائے، لیکن وہ کسی ایک مسلک کا پابند ہونے کی بجائے آزاد رہنا چاہتا تھا۔ خود جدید کے پرستاروں کی اس اصطلاح آزادی کو بڑے زبردست معنی پہنائے جا سکتے تھے۔ یہاں پہنچ کر اپشندوں کے معنی بھی سمجھ آ جاتے تھے۔ خاص بات نظر نہ آتی سوائے اس کے سرول ایشلے صحیح معنوں میں جدید انسان تھا۔ اس عہد کی ساری ذہنی الجھنوں، روحانی ناآسودگیوں اور جذباتی بے اطمینانیوں اور شبہوں کا شکار۔ رورنگ نوٹینئر کا زمانہ اس کا بچپن تھا۔ 30 سے 39 کے دور میں اس نے ہوش سنبھالا۔ لندن میں اس کے ٹاؤن ہاؤس میں اکثر آرٹسٹوں وغیرہ کا مجمع رہتا جو اس کی سوتیلی ماں لیڈی ایلن سے ملنے آتے، جو اس قدامت پرست خاندان میں شادی کرنے کے باوجود ساری جدید تحریکوں کے زبردست حامی تھے۔ یہ بڑا عجیب و غریب دور تھا۔ ڈیلی ورکر اور بائیں بازو والوں کا دور۔ بلومز بری والے اینٹی فاسسٹ تھے۔ اوڈن اور ڈیلویس اور اسپینڈر ترقی پسندوں کے گروہ بنے ہوئے تھے۔ لندن کے یونی تھیٹر میں کمیونسٹوں کے ڈرامے ہوتے تھے۔ ویسٹ منسٹر تھیٹر والے مکنیز اور اوڈن
اور اشرود کی تمثیلیں اسٹیج کر رہے تھے۔ بائیں بازو سے تعلق رکھنا ذہنی فیشن میں داخل تھا۔ یہ کرسٹوفر ووڈ اور سیڈرک مورس اور بن نکلسن کی پینٹنگز کا زمانہ تھا۔ آرٹ، ادب، ڈرامہ، موسیقی، بیلے، انٹیریئر ڈیکوریشن، ہر چیز میں جدیدیت کی تحریکیں چلائی جا رہی تھی۔ مشرقی فلسفے میں اسے مس بیسنٹ اور ڈبلیو بی یٹس اور کرشنا مورتی اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر رادھا کرشنن کے مطالعے کی وجہ سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ ٹی ایس ایلیٹ اور ایزرا پاؤنڈ نے بار بار چینی اور سنسکرت حوالے دیے۔ شانتی، شانتی، شانتی کے الفاظ اس نے اپنی طرف کھینچا۔ سرل ونسٹر سے نہیں، میں ایٹن کبھی نہیں گیا۔ ونسٹر بھی اتنا ہی خوفناک تھا۔ کیمبرج بھیجا گیا۔ میں کیمبرج نہ جاتا تو کیا گروکل کا نگڑی جاتا۔ وہاں پیٹر ہاؤس میں اس کا داخلہ ہوا اور پھر مسلسل تفریح، مسلسل ذہنی ڈسپیشن اور خیال پرستی کا دور شروع ہوا۔ لیکن فوراً ہی جنگ چھڑ گئی اور بمبار پائلٹ بن کر چند خوبصورت جرمن شہروں کو، جہاں اس کے محبوب فلسفی اور شاعر اور موسیقار پیدا ہوئے تھے، اس نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس کے بعد وہ پھر کالج واپس آیا اور ہیگل کا مطالعہ پھر اسی صفحے پر سے شروع کر دیا جہاں سے ادھورا چھوڑ کر وہ ایئر فورس میں بھرتی ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ یہ جنگ کے بعد کی دنیا تھی۔ کل کے دشمن آج کے ساتھی تھے اور کل کے ساتھی آج کے خطرناک ترین دشمن تصور کیے جا رہے تھے۔ ایشیا کا نقشہ تیزی سے بدل رہا تھا۔ امن کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ تیسری جنگ کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ کل کی ترقی پسند آج شدت کے رجت پسند بن چکے تھے۔ کسی ویلیو میں کوئی استحکام باقی نہ رہا تھا۔ وقت غیر حقیقی ہے، سارا وقت غیر حقیقی ہے۔ کیمپ کے کنارے کنارے ٹہلتے ہوئے وہ آلڈس ہکسلے اور جیمز جوائس کی طرح سوچتا۔ اب ذہنی ڈپریشن کا دور اثر شروع ہوا۔ جنگ کی تباہ کاریاں اور انسان کی ریا کاریاں دیکھنے کے بعد اس میں زیادہ تلخی آ گئی تھی۔ مائیکل اور ڈینس اس کے ساتھی تھے۔ مائیکل یہودی تھا، ڈینس بھی مائیکل کی طرح مڈل کلاس تھا۔ ان دونوں سے سرل نے بہت امید کی کہ ذرا ان میں سنوبری کی جھلک دکھائی دے، مگر اس ضمن میں دونوں نے اسے بہت مایوس کیا۔ ڈینس کو شاعری کا سودا تھا۔ ان کے علاوہ اور بہت سے لڑکے تھے، کالے لڑکے، یورپین لڑکے اور لڑکیاں۔ سرل کو اس کی اپنی ہم قوم لڑکیوں نے کبھی زیادہ متوجہ نہ کیا، باوجہ ان کی یکسانیت کے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کی دنیا ایک ایسا عظیم عہد تھی جس میں دنیا بین الاقوامی دوستی اور بھائی چارے اور کلچر مفاہمت، یہ سب بہت عظیم الشان فروڈ تھا کے دور میں داخل ہو رہی تھی۔ اور کیسی کیسی لڑکیاں دنیا کے سارے کونوں سے انگلستان تعلیم کے لیے آ رہی تھیں۔ کالی لڑکیاں، پیلی یعنی مشرقی بعید کی لڑکیاں، یاد کرو پرل بک کے ناول۔ نیگرو لڑکیاں جن کو دیکھ کر جدید سنگ تراشی اور پیرس کی نئی تحریکوں اور نئی موسیقی کا خیال آتا۔ اپنی ہم قوم لڑکیوں میں جون کارٹر تھی۔ جدید ناولوں میں برطانوی یونیورسٹی وومن کا جو حلیہ درج ہوتا ہے، اس پر وہ پوری اترتی تھی۔ سیاہ فریم کی بیلرینا اینک لگائے، سر پر جھوا ایسے بال، انتہائی انٹلیکچوئل۔ یہ ٹائپ اب 25-30 سال پرانا ہو چکا تھا اور اس میں مزید ترقی کی گنجائش نہ تھی۔ روزمیری تھی، لیکن اس سے سرل نے شادی کر لی۔ اب مختلف قوموں کلچرل ایوننگ کا دور شروع ہوا، جب مختلف ایشیائی قوموں کے طلباء جمع ہو کر بڑی شدید کوشش کرتے کہ سفید فام طالب علموں کو اپنی اپنی تہذیب کے قدیم ترین ہونے کا ثبوت دے سکیں، اور مٹیل ناچ ہوتے جو زیادہ تر بکواس تھے، سوائے سریکھا کے ناچ کے۔ نظمیں پڑھی جاتی، بے سرے ساز بجائے جاتے۔ سنا تھا امریکہ میں یہ ریکٹ نہایت اعلیٰ پیمانے پر چلایا جا رہا تھا۔ بہت جلد اس فارسٹرن اور مڈل ایسٹرن تماشے سے اس کا جی اکتا گیا۔ اب وہ اپنے کمرے پر لوٹتا اور کوئی اس سے کہتا کہ تھائی لینڈ والے انڈونیشیا والے کلچر ایوننگ کر رہے ہیں، تو اس کا جی چاہتا کہ کھڑکی میں سے کود کر باہر بھاگ جائے۔ جانتے ہو سرل ایشیا سے اپنی مدافعت کر رہا ہے، ڈینس نے ایک روز بڑے خوفناک طریقے سے انکشاف کیا۔ ایک روز ایک نیا گروپ کالج میں داخل ہوا۔ یہ لوگ ہندوستانی تھے اور دور دراز لکھنؤ سے آئے تھے۔ بڑی اداسی کی بات یہ تھی کہ لوگوں کے گروہ آتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ ایک روز یہ گروہ بھی چلا جائے گا، اسے یہ سوچ کر بڑی پشیمانی ہوتی۔ نئے لوگوں سے وہ بہت کوشش کر کے چھپاتا کہ لارڈ فلاں کا بیٹا ہے۔ کسی نے اسے ڈی کیڈنٹ کہا تو وہ جھٹ لڑ کے مرنے پر آمادہ ہو گیا۔
تازہ وارد کالوں نے اس کی کافی دن ملاقات نہ ہوئی۔ گو سے معلوم تھا کہ یہ بڑے انگارے نکلنے والے لوگ ہیں۔ کیمبرج میں وہ صرف ایک کالی لڑکی کو جانتا تھا جس سے وہ دیر تک ہندوستان کی تعریفیں کرتا رہا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ پاکستانی ہے۔ اس لڑکی کا نام روشن آرا تھا۔ اس پاکستانی جھگڑے نے اس کا الگ ناک میں دم کر رکھا تھا اور اس ٹنٹنے کا زیادہ نوٹس نہ لیتا تھا۔ وہ ویکینڈ پر شہر گیا ہوا تھا، چند دوستوں کے ساتھ ایک اور جگہ گیا جہاں ایک اور کلچرل ایوننگ ہو رہی تھی۔ یہ ایوننگ انڈیا والوں نے منعقد کی تھی، جو جوتے اتار کر بڑے ادب اور احترام سے فرش پر بیٹھ گئے۔ شاید ٹیگور جینتی منائی جا رہی تھی۔ ڈینس فوراً مراقبے میں چلا گیا۔ مجمع پر بہت سخت روحانی کیفیت طاری تھی۔ سورن اپنی پتلون کی گریز کی فکر میں غلطا رہا۔ اس سے آلتی پالتی مار کر ہرگز نہیں بیٹھا جا رہا تھا۔ اس نے اداسی سے ان انگریزوں کو دیکھا جو بڑے اطمینان سے فرش پر سادھوؤں کی طرح بیٹھے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ بکرز ہوں گے شاید، اس نے کاہلی سے سوچا۔ ڈینس ان سب کو جانتا تھا۔ ابھی پروگرام ختم ہونے کے بعد ڈینس ان سب سے بچھڑ ملے گا اور ان سے سب سے تعارف کرائے گا۔ یہ سوچ کر اسے پھر یرسی آ گئی۔ اتنے میں ایک پتلی لڑکی سٹیج پر آئی اور کچھ اناؤنس کیا۔ اس کے پلے کچھ نہ پڑا کیونکہ بڑے زور سے تالیاں بجیں۔ سرل نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سارا ہال، جو چھوٹا اور گھریلو سا تھا اور جو دراصل ہندوستانی طالب علموں کا تہذیبی سینٹر وغیرہ تھا، اسی طرح کی لڑکیوں سے پٹا پڑا تھا، اور قسم قسم کے لڑکے سب بڑے کامریڈانہ اور کنبے برادری کے سے انداز میں فرش پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ لندن کی ہندوستانی کمیونٹی۔ اس لڑکی کو سرل نے غور سے دیکھا۔ روشن کی طرح ایک اور لڑکی، باقی اور ہندوستانی لڑکیوں کی طرح موٹے ریشم کی ساڑی باندھے، بالوں میں پھول لگائے۔ اب ان لڑکیوں میں سرل کے لیے کوئی انوکھا پن نہ رہا تھا۔ اگر یہ لوگ روم وغیرہ چلی جایا کریں تو زیادہ بہتر ہو۔ اٹلی اور فرانس میں ان کے لیے زیادہ مواقع ہیں، اس نے یوں ہی سوچا، کیونکہ کوئی اور خیال اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، اور ٹیگور کے متعلق وہ کچھ سوچنا نہ چاہتا تھا۔ رومان پرست مڈل کلاس جذبات زدہ یوگی، اس نے بڑی عیاشی سے سوچا۔ ان دنوں وہ مغربی عیسائیت اور یورپینی تہذیبی کا حامی بنا ہوا تھا۔ اتنے میں سیاہ ساڑی پہنے ایک گداز سی بی بی اسٹیج پر آئی۔ یہ بی بی 35 اور 40 سال کے درمیان رہی ہوں گی، اور 15 سال قبل حسینہ کلکتہ میں ان کا شمار ہوتا ہوگا۔ ان کی بنگالی شکل تھی، بڑی بڑی سرمگی آنکھیں، پھولے پھولے گال، کانوں میں سونے کے پھول، بڑا سا جوڑا، سیاہ ساڑی کے نیچے سفید پیٹی کوٹ پہنی تھی جو البتہ بڑا عجیب معلوم ہو رہا تھا۔ ان بڑی بی بی نے بڑی جادو بھری آواز میں گانا شروع کیا اور بعد گانے کی اس کا ترجمہ انگریزی میں سنایا۔ پھر ایک عدد تقریر میں انہوں نے بتایا کہ ٹیگور دنیا کا عظیم ترین شاعر تھا۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ ڈینس نے بڑے رعب سے سرل کو مطلع کیا۔ ڈینس ساری ہندوستانی کمیونٹی کا شہر خبر تھا۔ اگر نہ جانتا ہوں تو کیا حرج ہے؟ یہ تھیا سوفسٹ ہوں گی یا ہندوستانی کلچر کی علمبردار، جو بتلائیں گی کہ اٹامک تھیوری کو سب سے پہلے شنکر آچاریہ نے پیش کیا تھا۔ سرل نے بور ہو کر کہا۔ یہ مسز شیلا مکھرجی ہیں، ڈینس نے بڑے پر اسرار انداز میں کہا۔ یعنی ان سے ملتے رہنا، اس میں بڑے فوائد ہیں۔ ان کا یہاں صحافی حلقوں میں بہت اثر ہے، اور اگر تم آبزرور کے نمائندے بن کر ہندوستان جانا چاہتے ہو تو ان کو کلٹیویٹ کرو۔ سرل کے سامنے جو گوناگوں مسائل تھے، ان میں سے ایک روزی کا بھی تھا۔ تعلیم ختم کرنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ بی بی سی؟ وہ پہلے ہی اس کی طرح کے انٹلیکچوئل سے اٹا ٹوٹ بھری ہوئی تھی۔ کسی فلم کمپنی میں اسکرپٹ رائٹنگ، اس کی بھی گنجائش کم تھی، کیونکہ برطانوی پروڈیوسرز امریکن اشتراک سے فلمیں بنا رہے تھے، اور سرل کو ہر صحیح النسب انگریز کی مانند امریکنیوں سے نفرت تھی۔ محکمہ تعلیم؟ وہ کبھی کالج کے لونڈوں کو نہ پڑھائے گا۔ کلونیل سروس؟ یعنی میں، سرل ایشلے، انسانیت پرست، کنیا یملایا یا ویسٹ انڈیز میں نوکری کروں گا؟ 16 ہیٹ پہن کر دوروں پر جاؤں گا، شام کو کلب جا کر گولف کھیلوں گا؟ ہرگز نہیں۔ سے صحافت ہی آخری جائے پناہ تھی، لیکن یہاں بھی سخت مقابلہ تھا۔ پروگرام کے خاتمے پر مجمع تتر بتر ہوا اور لڑکے لڑکیاں ٹکڑیوں میں منتشر ہو کر زور زور سے باتیں کرنے لگے۔ ڈینس اٹھ کر شرمیتی شیلا دیوی کے پاس گیا، جو آبزرور کے کالم نگار بل کریگ سے باتیں کر رہی تھی۔
ہیلو ڈینس، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ مسز مکھرجی، ہمیں اپنے گھر لے جا کر کافی نہیں پلائیں گے؟ ڈینس نے اپنی بچوں والی ادا سے ذرا مچل کر کہا۔ ضرور، سب لوگ چلو۔ ایک خاصا بڑا گروہ ان کے ہمراہ چلنے کو تیار ہو گیا۔ یہ سب لوگ قاضی نظر الاسلام کی جینتی کی تیاریوں کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ سرول کو یہ مجمع بڑا دلچسپ معلوم ہوا۔ ان لوگوں نے اپنی مخصوص دنیا تخلیق کر رکھی تھی۔ ان کی اپنی گوسپ تھی، اپنی مصروفیات، ان کی آپس میں شادیاں بھی ہوئی تھیں۔ اکثر یہ شادیاں بڑی سنسی خیز ہوتی تھیں، یعنی اس لندن میں ایک اور ہندوستانی لندن آباد تھا۔ چلو چلو، وہ سب شور مچاتے باہر آ گئے۔ گلی نیم تاریک تھی۔ لڑکے سگریٹ خریدنے کے لیے ایک پب میں چلے گئے۔ لڑکیاں کہنے لگیں، شیلا دیدی تھوڑی سی ترکاری خرید لیں، آپ کے ہاں چل کر کھانا بنائیں گے۔